بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو اس چینل کے توسط سے ہم تہذیب الاسلام کتاب کا جو ریویو لے رہے تھے، اس میں ہم نے پچھلی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چھٹے چیپٹر تک ڈسکس کیے تھے اس کے کنٹینٹ۔ آج ہم بات کرتے ہیں 7ویں چیپٹر کی، جو ہے نا حمام جانے، غسل کرنے اور نورہ لگانے کے آداب کے متعلق ہے۔ اسلامی تہذیب میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی تہذیب سے آگاہ ہوں اور سنت کے عین مطابق، اسلام کے عین مطابق، حضور کی فرمودہ فرامین کے بالکل عین مطابق اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں تو ہمارے لیے یہ زندگی جو ہے نا وہ جنت بن جاتی ہے۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جن کی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، جن کے ہم یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو ہے نا مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کو اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہیں، وہ غلبہ پا رہی ہیں۔ کیوں پا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم اسلام سے آگاہ نہیں ہوتے اور ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا، اور بالآخر جو ہے نا ہمارے لیے اس کے جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ اس کے نقصانات ہمیں سامنے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مسجد میں جانے کی کچھ آداب ہیں۔ دایاں پاؤں اندر رکھنا ہوتا ہے، بایاں پاؤں باہر رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے ہماری زندگی کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں۔ اگر ہم ان کو توجہ نہیں کریں گے، ہم ان اثرات کو سمجھیں گے نہیں، تو یقیناً ہماری زندگی کے اوپر برے اثرات ہوں گے نا۔ ہم دایاں پاؤں اندر نہیں، اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کے لیے حضور کی حدیث میں ملتا ہے، سنت ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، دایاں پاؤں باہر۔ کپڑے پہننے ہیں تو کیسے پہنے؟ کھڑے ہو کے پہننے چاہیے کپڑے یا بیٹھ کے پہننے چاہیے؟ پانی پینا ہے تو آپ دیکھیں پانی کھڑے ہو کے پینے چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ڈائریکٹلی ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، حمام جانے، غسل کرنے اور نورہ لگانے کے آداب۔ حمام میں ہم روزانہ نہیں تو ہم ہر ہفتے میں یا ایک ماہ میں لازمی جاتے ہیں۔ تو حمام کی فضیلت کیا ہے؟ حمام میں جانے کے آداب اور دعائیں یہ کون کون سی ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، حمام میں کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیسے حمام میں جانا ہے، وہاں پہ کیا ہمیں وہاں پہ کرنا چاہیے۔ سر اور بدن دھونے اور بدن سے بدبو دور کرنے کی فضیلت ہوگی۔ بیری کے پتوں اور ختمی سے یہ نیکسٹ سر دھونے کی فضیلت ہوگی، بیری کے پتوں اور ختمی سے۔ نورہ لگانے کی فضیلت ہوگی۔ نورہ جسم سے بالوں کو ریموو کرنے کے لیے جو وہ ہوتی ہے، جو جسم سے بال دور کرنے کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ نورہ اسے بولتے ہیں۔ بغل کے بانڈ بنوانے کا بیان آپ دیکھیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ نورہ لگانے کی مدت کی حدود، یعنی کہ کتنے مدت کے بعد نورہ لگانا چاہیے، یعنی کہ وہ بال کاٹنے کے لیے یا جو غیر ضروری جسم کے اوپر بال ہیں بڑے، ان کو کاٹنا ہے، ریموو کرنا ہے، ان کے لیے دوائی لگانی ہے۔ نورہ لگاتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ نورہ لگانے کے اوقات اور آداب کون سے ہیں؟ وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ہر وقت نورہ نہیں لگا سکتے، اب ہر وقت سر کے بال نہیں مڈوا سکتے، اب ہر ہفتے کے 7 دنوں میں سر کے بال نہیں مڈوا سکتے۔ کوئی خاص دن ہوتے ہیں جن میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ نورہ کے بعد مہندی لگانے کی فضیلت، اب ہم مہندی لگاتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو یہ آپ دیکھتے ہیں جی آگے، غسل جمعہ اور دیگر غسلوں کی آداب۔ یہ غسل جمعہ کے آداب ہو گئے، اور دیگر جو غسل ہیں ان کے کیا آداب ہیں۔ تو یہ 7واں جو چیپٹر ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غسل کیسے دینا ہے، غسل کے آداب کیا ہے۔ غسل جمعہ ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس کے لیے کیا کون کون سی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کون کون سی باتیں قابل فکر ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں 8واں چیپٹر جو ہے اس میں سونے، جاگنے اور بیت الخلاء جانے کے آداب۔ اب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیا ہم بیت الخلاء میں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے جاتے ہیں؟ کیا جس طرح انہوں نے یا اسلام میں جو موجود ہے بعد اس کے مطابق سونے کے احکام، کیا ہم اسلام کے مطابق سوتے ہیں؟ سونے سے پہلے وضو کرنے کی اہمیت،
سونے کے لیے مقام کیسا ہونا چاہیے، سونے کے آداب کیا ہیں، سونے سے قبل کی دعائیں کون سی ہیں، بعد خوابی اور اس سے بچنے کا طریقہ، یعنی کہ آپ کو برے خواب آتے ہیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی رفع، بعد خوابی اور پچھلی رات میں جاگ اٹھنے کی دعائیں، اس کے علاوہ خواب میں جو سرور کائنات اور جناب امیر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کا عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں سرور کونین کی زیارت ہو اور مولا امیر علیہ السلام کی زیارت ہو تو کون کون سے اس کے لیے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیارت ہو سکتی ہے۔ تو تعبیر خواب ہے آگے۔ تعبیر خواب کوئی یہ ہیں جاگنے کے آداب اور زیادہ سونے کی خرابی، بیت الخلاء جانے کے آداب، بول و براز کے لیے مناسب اور نامناسب مقامات، یہاں کہاں پہ واش روم بندہ کر سکتا ہے، کہاں پہ نہیں واش روم کر سکتا، یہ 8واں چیپٹر اس کے بارے میں۔ آگے جو نواں چیپٹر ہے، بعض بدنی بیماریاں اور ان کا علاج، انسان کے جسم میں ہونے والی بیماریاں اور ان کا علاج اسلام کی روح سے۔ بیماریوں میں صبر کا ثواب کتنا ہوتا ہے، انسان کو جب بیماری کوئی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اچھا، پیچنا لگوانے، ناک میں دوا ٹپکانے اور حکنا اور قے کرنے کے آداب، یہ کیا، اس کے آداب کیا ہیں، یعنی کہ میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کتاب بہت ہی جامع ہے۔ اگر اس کے اوپر انسان عمل کر لے تو بہت ساری جو بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اچھا، تو آگے دیکھتے ہیں علاج کی اقسام اور طبیب سے رجوع کا جواز، یعنی کہ بخاروں کی اقسام اور علاج، جو بخار ہو جاتے ہیں، جامع دعائیں اور نافع دوائیں جو ہیں تو دعائیں اور دوائیں دونوں چیزیں جو ہے نا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہیں۔ درد سر، زکام، مرگی، خلل دماغ اور جنات کے اثرات کا علاج۔ اب یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنات کا سایہ ہو گیا یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کتاب میں جنات کے علاج کے لیے بھی اس میں حکمت عملی جو اسلام کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، سر، آنکھ اور گلے کی بیماریوں کے علاج اور دعائیں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، یا سر میں کوئی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، آنکھ میں بیماری ہے اور گلے کی بیماری ہے، تو اس کا علاج اور دعائیں اور دوا بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے۔ لیکن یہ اسلام کی روح سے جو بندہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو میری یہ رائے ہے کہ وہ ضرور، جب ڈاکٹر کے پاس اتنا پیسہ صرف کر رہے ہیں ہم، تو ہمیں تھوڑا سا اپنا وقت دے کہ یہ دعائیں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، جو دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو ضرور لازمی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ کنٹھ مالا، بدن کا پھٹنا، زخم، مسے، پھوڑے، جزام، برس، چھیپ وغیرہ کا علاج، یہ بیماریاں ہیں مختلف، ان کے علاج ہیں۔ الحمدللہ اسلام نے ہر بیماری کے علاج موجود ہے۔ اندرونی بیماریاں، کولنج، درد یا معدہ کی بیماریاں اور کھانسی کا علاج، مختلف قسم کے درد، گنٹھیا، فالج، بواسیر، امراض مثانہ اور دیگر امراض کا علاج، دفیہ، سحر و زہر۔ اب سحر جادو کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ جانوروں اور بلاؤں سے بچنے کی دعائیں۔ تو یہ یعنی کہ آپ اگر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً جو ہے نا وہ مطلب اس کو پڑھ کے آپ اپنے علاج خود کر سکتے ہیں۔ خاک شفا اور مزار حسین علیہ السلام کے فوائد اور بعض مفرد دواؤں کے خواص۔ تو یہ ہمارا 9واں چیپٹر اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں بہت ساری فائدے کی باتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے آداب، معاشرت، آداب معاشرت جسے ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں، تو یہ معاشرتی علوم کے اوپر ہے۔ رشتہ داروں، غلاموں اور کنیزوں کے حقوق، کیا کیا حقوق، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، غلاموں کو کیا حقوق ہیں، کنیزوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں، یتیموں اور گنبا قبیلہ والوں کے حقوق آ گئے اس میں۔ الحمدللہ کتنی بہترین کتاب ہے، جامع، اس میں یہ ساری باتیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت زیادہ درپیش آتی ہیں۔ دوستوں اور برادران ایمانی کے حقوق، مومنوں کے حقوق اور مخلوق خدا کے حقوق، باقی جو مخلوقات ہیں، مومنوں کی حاجت روائی اور امداد میں کوشش کرنا، کسی مومن کی مدد کرنا کیسا ہے۔ نیکسٹ جو آگے ہے وہ دیکھتے ہیں، مومنوں کی ملاقات اور بیماری کی عیادت، مومن کی ہر قسم کی مدارات کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا۔ جیسے کہ آج کل غزہ میں مظلوم مر رہے ہیں تو ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، مالی حوالے سے، جانی حوالے سے
اور سوشل میڈیا پہ کمپینز چلانی چاہیے، ان کی حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ مالی نہیں مدد کر سکتے، جانی نہیں مدد کر سکتے، تو کم از کم ہمیں ان کے حق میں آواز بلند لازمی کرنی چاہیے۔ مفلسوں، کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق آ گئے۔ مومنوں کی غیبت کرنے سے ممانعت۔ غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی جو بری باتیں بتانا۔ ظالموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا چاہیے۔ کافروں اور مخالفوں سے میل جول کے آداب اور تقیہ کا ذکر۔ زندگی پر مردوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، زندوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ 11واں چیپٹر ہے معاشرت اور مصاحبت کے آداب، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ سلام اور جواب کے آداب، مصافحہ، معانقہ اور بوسہ کے آداب۔ مصافحہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا اور ایک دوسرے کا بوسہ لینا کیسا ہے۔ مجالس و محافل میں بیٹھنے کے آداب، کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیسے بیٹھنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں۔ مہمانوں سے برتاؤ کے آداب ہیں۔ وہ جلسے اور صحبتیں جہاں جانا چاہیے۔ چھینکنے، ڈکار لینے اور تھوکنے کے کیا آداب ہیں، کسی کے منہ کے اوپر تو نہیں نہ چھینکنا چاہیے۔ مزاح کرنے، ہنسنے، سرگوشی کرنے۔ ہم نشینی کے آداب اور جلسوں کی رازداری۔ تو رازداری بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہم نشینوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ صحبتوں اور جلسوں میں ذکر خدا کرنے کی فضیلت ہوگی۔ محفلوں اور مجمعوں میں محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنے کی فضیلت اس کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ برادران ایمانی سے مشورہ کرنے کے آداب کی کیسے، تو یہ کنٹینٹس، یہ ٹاپکس آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خط لکھنے کے آداب آ گئے۔ تو یہ 11واں چیپٹر ہمارا اس طرح اینڈ ہوتا ہے خط لکھنے کے آداب کے اوپر۔ آگے ہے جی 12واں چیپٹر جو ہے وہ ہے خانہ داری کے آداب، امور خانہ داری۔ تو اس میں یہ ہماری خواتین، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے سب مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ فراخی مکان کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی کہ کھلا مکان اور تنگ مکان کے بارے میں۔ مکان کی حد سے زیادہ آرائش اور بلندی کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے۔ نقاشی، مصوری اور مجسمہ سازی آج کل ہمارے گھروں میں کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے۔ فرش مکان اور بستر کے آداب کیا ہونے چاہیے، فرش کیسا ہونا چاہیے۔ گھر میں عبادت کرنے کے آداب۔ جانوروں کا پالنا، خصوصاً کبوتر اور مرغ کا، بھیڑ بکری کا گھر میں رکھنا کیسا ہوتا ہے۔ پرندوں کا حال اور ان حیوانات کا ذکر کرنا جن کا مارنا جائز ہے۔ اب یعنی کہ کچھ ایسے پرندے اور کچھ ایسے جانور ہیں جن کا مارنا جائز ہے۔ کتے کو گھر میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ چراغ جلانا، مکان خریدنا اور نئے گھر میں بسنا۔ مکان کے متعلق کل آداب، یعنی کہ جتنے بھی مکان کے متعلق آداب ہیں وہ آگے پھر دیکھتے ہیں جی۔ گھر کے اندر جانے اور باہر، گھر آپ روزانہ ہم گھر آتے جاتے ہیں تو اسلام میں گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے، اور جب باہر جائیں تو خدا حافظ کہنا چاہیے۔ تو اس سے اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہمارا ہے انشاءاللہ 13واں چیپٹر ہے پیدل چلنے، سوار ہونے یا بازار جانے، تجارت و زراعت کرنے اور چوپایا رکھنے کے آداب آگئے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کی اقسام، چوپایوں کی پرورش اور ان کے حقوق، زین و لگام کے آداب ہو گئے، سواری کے آداب ہو گئے، پیادہ چلنے کے آداب، پیدل چلنے کے آداب ہو گئے۔ تو یہ بک بیٹا جو آپ میرا اس وقت ویڈیو لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اس کتاب کو لازمی پڑھنا ہے، جو خاص کر جو میٹرک کے بچے ہیں، جب میٹرک ایگزام ہو جائیں گے تو اس کتاب کو لازمی آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، بازار سے بھی مل جائے گی، اور میں اپنی ویڈیو کے نیچے اس کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، سافٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اونٹ، گائیں، بھینس، بھیڑ بکریاں پالنا کیسا ہوتا ہے، حیوانات کے خریدنے اور رکھنے کے آداب ہو گئے۔ تو علامہ صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ہماری بہت مدد کی ہے۔ حیوانات کے احوال اور اقسام کا مجمل بیان، تجارت اور کسب حلال کی فضیلت، تجارت کے آداب ہو گئے، کھیتی کرنے اور باغ لگانے کی فضیلت، کھیتی کرنے اور باغ لگانے کے آداب۔ تو آخر پہ جو ہمارا 14واں چیپٹر ہے اس میں سفر کے آداب، جائز اور ناجائز سفر اور سفر کے لیے نیک و بد طریقیں۔ تو سفر کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس میں کون سی تاریخ میں کرنا، صدقہ دینے اور دعائیں پڑھنے سے سفر کی نوست کا دفیہ، یعنی کہ جو نوست ہوتی ہے وہ صدقہ دینے سے سفر میں جو نوست ہوتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے۔ روانگی کے وقت کا غسل، نماز اور دعائیں
جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے سفر کے اوپر؟ سفر پر روانگی جیسے کہ ہمارے مومنین مسلمان جو ہے وہ حج پہ جاتے ہیں یا کسی اور سفر پہ جاتے ہیں، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، تو ان کو سفر پر جانے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟ زادرہ یا اپنے ملک کے اندر ہی سفر، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زادرہ ساتھ رکھنے اور اس کے تصرف کے آداب، رفیقان سفر کے ساتھ برتاؤ، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، سفر کے کل آداب، راستہ قطع کرنے اور منزلوں میں اترنے کے آداب، راستوں اور منزلوں کی دعائیں، بحری سفر اور پرتو یہ لفظ نہیں سمجھا، اور پلوں سے گزرنے کے آداب، ہاں جی، بحری سفر اور پلوں سے مسافر کو رخصت کرنے، مسافر کے استقبال کرنے اور سفر سے واپسی کے آداب، تو واپس آ رہے ہیں تو بھی بعض متفرق آداب اور مفید دعائیں باتیں، یہ آخری جو ہے نا وہ ٹاپک ہے۔ اس طرح کر کے ہمارا بھی یہ مکمل ہو گیا ہے کنٹینٹس۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم شیئر کریں گے، پہلا چیپٹر شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔